ناظرین، حمان کون تھا؟ حمان کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں 6 مرتبہ آخر کیوں کیا؟ کیا یہ شخص ہی تھا جو فرعون کے ایمان نہ لانے اور موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کرنے کی اصل وجہ بنا؟ کیا حمان کی وجہ سے ہی فرعون جہنمی بنا اور کافر کی موت پائی؟ ناظرین، حمان فرعون کی سلطنت میں اس کا ایک قریبی اور شاطر وزیر تھا جو فرعون سے بھی زیادہ ظالم اور جابر تھا، اور اسی کی وجہ سے فرعون اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا۔ زیادہ تر لوگ فرعون کے بارے میں ہی جانتے ہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جنگ کی، اور وہ مصر کی تاریخ کا ایک بدترین انسان تھا کہ جس نے خدا کا دعویٰ بھی کیا اور بنی اسرائیل کا قتل عام بھی کیا۔ لیکن فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنے، بنی اسرائیل کا قتل عام کرنے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے اور فرعون کو کافر و مشرک بنانے میں حمان نامی شخص کا بھی بڑا اہم کردار تھا، جس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حمان کے نام سے کیا ہے، اور مفسرین کا کہنا ہے کہ حمان مصر کے وزراء کا ایک خاص لقب ہوا کرتا تھا، اور جو کوئی بھی مصر کا وزیر منتخب ہوتا اور ایک خاص ترقی اور فرعون کی قربت حاصل کرتا، اس کو حمان کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے تمام بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ اسی طرح بڑے وزراء کا لقب حمان تھا۔ بعض روایات کے مطابق حمان فرعون موسیٰ کا سب سے قریبی اور خاص وزیر اور مشیر تھا، جس کے مشوروں پر فرعون عمل بھی کیا کرتا تھا۔ دوستو، حمان مصر میں رہنے والا ایک عام سا باشندہ تھا۔ فرعون اور حمان کی پہلی ملاقات مصر میں ہی ہوئی تھی، جب فرعون ابھی مصر کا بادشاہ نہیں بنا تھا، بلکہ مصر کے قبرستان کا ایک حفاظتی انچارج ہوا کرتا تھا۔ اس پہلی ملاقات میں ہی یہ دونوں اچھے دوست بن گئے، اور فرعون پر پھر قسمت مہربان ہوئی تو فرعون ترقی کر کے مصر کے دربار میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کا وزیر بن گیا، اور پھر قسمت نے آخر اس کو مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ جب بادشاہت ملی تو فرعون نے حمان کو بھی بلا کر اپنا ایک خاص وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر بڑے گناہ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ حمان کا ہوا کرتا تھا، کیونکہ حمان فرعون کا مشیر خاص بھی تھا، اور مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظالم ہوئے اور لوگوں کا ناحق قتل عام کیا گیا اور لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کیا گیا اور فرعون کو خدا ماننے سے انکار کرنے والوں کو قتل کرنے میں حمان کی مشاورت شامل حال ہمیشہ رہتی تھی۔ فرعون حمان کے مشورے پر ہی عمل کرتا تھا، اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں حمان کو فرعون سے بھی بڑا ظالم و جابر حکمران قرار دیا گیا۔ جب شیطان فرعون پر حاوی ہوا اور اس نے خدائی دعویٰ کرنے کا سوچا، اور اس نے حمان سے اس بارے میں مشورہ بھی طلب کیا کہ اسے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے آخر کیا کرنا چاہیے، تو حمان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے اس کو مصر میں تمام لوگوں کے دین، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اس کے دین پر پابندی لگانی چاہیے۔ لہذا بنی اسرائیل کے دین، جو اس وقت اللہ کا سچا دین یکتا تھا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں لائے تھے، اور اس پر پابندی عائد کر دی گئی، اور اس کی تبلیغ پر بھی پابندی عائد تھی۔ لہذا لوگ آہستہ آہستہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین یکتا پرستی سے دور ہونے لگے۔ اس کے بعد حمان نے ایک اور شیطانی چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروا دی، اور مصر آہستہ آہستہ ایک بار پھر بت پرستی کی طرف راغب ہو گیا۔ اور پھر جب حمان نے دیکھا کہ لوگ اب دین یکتا پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تب حمان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے، اور فرعون ان کے سامنے خدا کا دعویٰ کر دے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اور فرعون نے اہل مصر کو اکٹھا کر کے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور فرعون کو سجدہ کرنے لگا، اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بن گیا۔ نعوذ باللہ۔ لیکن اس دور میں بھی اہل ایمان موجود تھے، اور انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا، اور جب فرعون کو اس بارے میں پتہ چلا
تو ان پر فرعون نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، اور یہ لوگ بنی اسرائیل تھے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اس وقت کے اسلام کے محافظ تھے۔ لہٰذا فرعون نے بنی اسرائیل کو اس کی سزا دینا شروع کر دی، اور محنت اور مشقت والے کام بنی اسرائیل سے کروائے جاتے۔ جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ بڑھنے لگا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب نبوت ظاہر کر دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو راہ ہدایت کی طرف بلایا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرنے کا مشورہ دیا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ فرعون کے دربار میں جا کر فرعون کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ اگر وہ شرک چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی 4 انعامات سے نوازے گا۔ جب فرعون نے ان 4 انعامات کا پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا انعام تجھے میرا رب یہ دے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بیمار نہ ہوگا۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے 2 اور سلطنتوں کی بادشاہت بھی عطا کرے گا، اور بشرطے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان لائے۔ اور تیسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کے باوجود تجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے، اور اگر تو ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے کس قدر نوازے گا تو اس بارے میں سوچ۔ اور چوتھا انعام یہ کہ سیدھے رستے پر اللہ تجھے جنت میں بھی ایک اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ فرعون کو یہ 4 انعامات پسند آئے، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ رات کو فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ کو کہنے لگا کہ موسیٰ نے مجھے اللہ پر ایمان لانے کے بدلے میں ان 4 انعامات کو دینے کا وعدہ کیا ہے، جس پر حضرت آسیہ بہت خوش ہوئیں اور فرعون کو فوراً اس پر عمل کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کا مشورہ دیا۔ پھر فرعون نے کہا کہ میں ایک بار اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کروں گا۔ تو حضرت آسیہ کہنے لگی کہ حامان سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ لیکن فرعون نے اپنی بیوی کی بات نہ مانی اور حامان سے مشورہ کیا اور سارا معاملہ اس کو بتایا۔ یہ سننا ہی تھا کہ حامان نے اپنی پگڑی کو زمین پر دے مارا اور اپنا گریبان پھاڑنے لگا اور رو رو کر کہنے لگا کہ موسیٰ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کی شان اس کے رب سے کہیں بڑی ہے، نعوذ باللہ، اور مشرق سے مغرب تک ہر چیز آپ کی تابع ہے، دنیا کے بادشاہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اگر آپ موسیٰ کی بات مان لیں گے تو آپ کی یہ شان و شوکت چلی جائے گی اور آپ ایک ادنا غلام بن کر رہ جائیں گے۔ اس طرح سے حامان نے فرعون کو غرور و تکبر میں ڈال دیا اور اس کو ورگلانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون کی دماغ میں غرور اور تکبر کی شیطانی سوچ نے جگہ بنا لی اور وہ خود کو خدا سمجھنے لگا، اور اس طرح سے فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو گیا اور جہنمی قرار پایا۔ اور پھر اللہ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو چکے ہیں تو فرعون نے حامان کے ساتھ مل کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قتل کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل جب دریائے نیل پہنچے تو گھبرا گئے کہ اب ان کو فرعون سے کون بچائے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی کو لگایا تو اللہ نے دریائے نیل میں سے رستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل اسی رستے سے دریا کو پار کر گئے۔ فرعون نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی فوج کو بھی اس رستے پہ ڈال دیا۔ جب فرعون کی فوج دریا کے عین درمیان میں پہنچی تو اللہ نے دریا کو مل جانے کا حکم دیا، لہٰذا فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔